اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں نصیب ہونے جا رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اپنے کائنات اس مہینے کو ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ ماہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے، شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، رجب، شعبان اور رمضان یہ تینوں فضیلت والے مہینے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ نے میری امت کو باقی امتوں پہ فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح اللہ نے رجب کو باقی مہینوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر فرمایا شعبان شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ابھی، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور ابھی اس کے کچھ دن باقی ہیں۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے شعبان کو بھی روزے رکھے ہیں اور اس مہینے میں بھی انہوں نے زائد عبادت کی ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا شعبان شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ نے مجھے باقی نبیوں پہ فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح اللہ نے شعبان کو باقی نبیوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان شہر اللہ، رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح اللہ کو پوری کائنات میں فضیلت حاصل ہے، جان لو اسی طرح اللہ نے رمضان کو باقی سارے مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو رجب گزرا، شعبان گزر رہا ہے، آخری لمحات ہیں اس کے، اور اس کے بعد وہ عظیم الشان مہینہ ماہ رمضان ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے، لیکن حضرت یعقوب کے 11 بیٹوں نے حضرت یوسف ہر بیٹے کے بارے میں سازش کی، انہیں کنویں میں پھینک کر مارنے کی کوشش کی۔
تو کافی سال گزرنے کے بعد یہ 11 بیٹے اپنے والد کے پاس آئے اپنے جرم کی معافی مانگنے کے لیے، جو غلطی ان سے ہوئی تھی۔ تو حضرت یعقوب کہنے لگے تمہاری غلطی نہیں معاف کروں گا، تمہاری غلطی بہت بڑی ہے کہ تم نے میرے سب سے عزیز بیٹے یوسف کو مارنے کی کوشش کی، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی سفارش کی اپنے ابا جی کے حضور اور کہا کہ والد محترم ان کی غلطی تو بہت بڑی ہے لیکن میں سفارش کر رہا ہوں، معاف کر دیں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا اپنے ان 11 بیٹوں کو مخاطب کر کے کہ تمہارا قصور تو بہت بڑا تھا، تمہاری غلطی تو بہت بڑی تھی، لیکن تمہاری سفارش وہ کر رہا ہے کہ جو تم 12 میں سے مجھے سب سے زیادہ سونا لگتا ہے، مجھے سب سے زیادہ عزیز لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، تو اپنے 12ویں بیٹے یوسف کی سفارش قبول کرتے ہوئے میں تمہاری اس غلطی کو معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت امام ابن جوزی یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے، 12 مہینے، اور اللہ کو ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب جو مہینہ ہے نا وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کر کے گویا یوں فرمایا کہ اے میرے بندو باقی 11 مہینے تم جو میری نافرمانیاں کرتے ہو، میری بارگاہ میں مجھے ناراض کرتے ہو، میرے غضب کا شکار ہو جاتے ہو، تو اگر اس ایک مہینے رمضان میں تم روزے رکھ لو، اس کا ادب کر لو، اس کا احترام کر لو، تو 11 مہینوں کی غلطیوں کو میں نہیں دیکھوں گا، صرف ماہ رمضان میں تمہاری عبادت دیکھتے ہوئے میں تمہارے 11 مہینوں کی غلطیوں کو معاف کروا دوں گا۔ تو یہ جو مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے ماہ رمضان کا مہینہ، یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے، یقین جانے اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا کہ رمضان کی صرف ایک رات کی فضیلت میں، صرف ایک رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری ایک سورت کو نازل کروایا، سورہ قدر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے جاننے والے تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، کتنی فضیلت والی، کتنی رحمت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ آپ غور کریں کہ جس رمضان کی صرف ایک رات کی فضیلت میں اللہ نے قرآن کی پوری سورت نازل کی ہے، اور اس سورت میں لیلۃ القدر کے علاوہ دوسرا مضمون ہی کوئی نہیں، ساری فضیلت ہی لیلۃ القدر کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس مہینے کی ایک رات میں اللہ کی اتنی برکتیں اترتی ہیں، اللہ نے اس پورے مہینے کو کتنی برکتیں عطا فرمائی، کتنی رحمتیں عطا کی ہوگی۔ تو اس مہینے کی ابھی اگرچہ یہ مہینہ شروع نہیں ہوا، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مہینہ شروع تو ہوا نہیں لیکن اس کی فضیلت کیوں پہلے بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہم اس کی تیاری شروع کر دیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ابھی شعبان کے آخری دن ہوتے تھے، ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوتا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطاب کر کے ماہ رمضان کی فضیلت سنایا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں
ہوتا تھا شعبان کے مہینے میں ہی ہم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تیاری کیسے کرتے تھے کہ ہم اپنے کاروبار کو، اپنی دکانداری کو سمیٹ لیتے تھے، ہم اس کا وقت چھوٹا کر دیتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے، نیت ہماری یہ ہوتی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہم نے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، اس مہینے میں ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ اور پھر صحابہ کہتے کہ ہم شعبان کے مہینے میں اپنے مال اور اپنی دولت کا حساب شروع کر دیتے تھے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلاں سے لینے ہیں، اتنے فلاں کو دینے ہیں، تو جمع تفریق کر کے جو حساب بچتا تھا نا، ہم اس کی زکوٰۃ نکالنے کی تیاری ہم شعبان میں شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان کا مہینہ ہم بالکل فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ رمضان کے شہر المواسات ہے، رمضان آپس میں خیر خائی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان آپس میں ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے، رمضان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس، حضور نے تو فرمایا رمضان خیر خائی کا مہینہ ہے، لیکن آج کے مسلمان نے رمضان کو منافع کا مہینہ سمجھ لیا، رمضان کو زیادہ سے زیادہ دیہڑی لگانے کا مہینہ سمجھ لیا، رمضان کے مہینے میں آلو والا بھی قیمتیں بڑھا دیتا ہے، پکوڑے والا بھی قیمتیں بڑھا دیتا ہے، سموسے والا بھی قیمتیں بڑھا دیتا ہے، سبزیوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، گوشت کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، فروٹ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو ہم نے اس کو نفع کا مہینہ سمجھ لیا، ہم نے اس مہینے کو دولت کمانے کا مہینہ سمجھ لیا۔ اور پھر دکھ کی بات دیکھیں کہ جو یورپی ملک ہے نا، جن کو ہم انگریزوں کے ملک کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو وہ انگریز مسلمانوں کے لیے رمضان کے مہینے میں قیمتیں سستی کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، قیمتیں سستی کر دو، مہنگائی کنٹرول کر دو۔ لیکن ہم مسلمان جن کا یہ مہینہ ہے، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہر چیز 2 گنا 10 20 30 گنا بڑھ جائے گا۔ تو ایک تو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے کوشش کریں کہ ہم اپنے مال کا حساب لگائیں جتنی زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، اور دوسرا یہ کریں کہ جو ہمارے فارغ اوقات ہے نا، ہم ان فارغ وقتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنا کام سمیٹ لیں تاکہ ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں صرف عبادت کرنی پڑے۔ ہاں، روزمرہ کے ضروری کام کریں، لیکن اہمیت کس کو دینی ہے؟ صرف عبادت کو۔ اور دیکھیں، آپ کے گھر میں بیرون ملک سے کوئی عزیز آ رہا ہو، بیٹا ہے، بھائی ہے، یا والد صاحب ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ فون کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن کی میری سیٹ ہے اور میں تمہارے لیے یہ تحفہ لے کے آ رہا ہوں۔ جب ہم سنتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں اور اپنے اس مہمان کا استقبال کرنے کے لیے ہم ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں کہ میرا عزیز آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، میرے والد آ رہے ہیں، میرا بھائی یا میرا بیٹا آ رہا ہے، اور وہ میرے لیے بڑے قیمتی تحفے بھی لے کے آ رہا ہے۔ ہم ایئرپورٹ جا کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اچھا، سارے لوگ ایئرپورٹ نہیں جا سکتے تو وہ گھر میں تو استقبال کرتے ہیں نا مہمان کا کہ یہ میرے لیے تحفے لے کے آ رہا ہے۔ گھر میں استقبال کیسے ہوتا ہے؟ اس کو پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے، گلاب کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے گھر میں اس دن اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے۔ اگر میں نے مہمان کی قدر نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کتنا ناقدرہ ہے، کتنا ناقدرہ ہے کہ اپنے مہمان کی عزت ہی نہیں کر رہا۔ تو آپ غور کریں ذرا، چند دن کے بعد ہمارے